معزز سامعین اکرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ مؤدبانہ انداز میں بارگاہ رسالت مآب حضور شاہ بہروبر، مالک خوشگوار، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبراں، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، رب ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرات، آج کی اس چند لمحہ کی گفتگو میں کوشش یہ رہے گی کہ وہ چند باتیں آپ حضرات تک پہنچائی جائیں آج جن سے ہم اور آپ غافل ہیں، غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے دین کے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو یہ سارے پیغامات دیے ہیں، کاش ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کے نزول ہمارے اور آپ کے لیے فرمائے، اور انہی رحمتوں اور برکتوں میں ہمارے لیے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن کریم، اللہ اس کے رسول کا ذکر، یہ سب رب کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچوں کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر صالحین کی صحبت اختیار کر لی، اللہ نے چاہ بیڑا پار۔ یقیناً اگر صالحین کی صحبت، بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے صالحین کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب و کامران فرما دیا۔ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ظاہر سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جو بلی تھی، جنہیں ہم اور آپ بلائی بھی کہتے ہیں، یا حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک طوطا تھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو ایک بلی کا واقعہ ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اگر انسان تو انسان، جانور بھی صحبت یافتہ ہوتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ آخر ہم پریشان کیوں ہیں، ہماری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسے ہدایت عطا فرما دے، یہ اس کے راز وہ جانتا ہے، کسے توفیق بخش دے۔ کوشش کرو دین کی طرف پلٹو۔ آج بھی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں تو انشاءاللہ ساری کائنات ہماری ہے، شرط یہ کہ ہم ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی وہاں تک یہ کوتاہ عقل پہنچ بھی نہیں سکتی۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے خدا رسول سے رشتہ توڑ لیا، یہی وجہ ہماری پریشانی کا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے ایک مقام پر کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ رحمان کے جھنڈے کے سائے کے تلے ہوتا ہے، آٹومیٹک اس کے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اور فجر قضا کر کے اپنے کام کے لیے جاتا ہے تو وہ شیطان کے جھنڈے کے تلے جاتا ہے۔ فیصلہ کر لو، یہ ہم نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج مسلمان نمازوں سے غافل ہے،
فجر میں تو پڑھتے ہی نہیں، اس لیے آج ہمارے کاموں سے برکتیں اٹھا لی گئیں۔ دوسری روایت ایک یہ ہے، ایک مقام پر میں نے پڑھا ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ جو آدمی ہمیشگی پابندی کے ساتھ فجر کی جماعت سے نماز پڑھتا ہو، باقی نمازوں کی تو خیر اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، ہر جماعت ہمیں پڑھنا چاہیے جب نماز جماعت کے ساتھ، فرماتے ہیں فجر کی جماعت اگر ہمیشہ نماز جماعت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا دونوں کاموں کو غیب سے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک بے شک، خود پروردگار عالم، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں نعمت دیتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے بہت دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ 4 باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، 4 چیزیں جو ہماری دل کی بربادی کا سبب، بزرگوں نے لکھا ہے 4 چیزیں انسان کی بربادی کا سبب، یعنی انسان کے دل کی بربادی کے لیے 4 چیزیں کافی ہیں۔ نمبر 1 گناہوں کی کثرت، بہت غور سے سننا، نمبر 1 گناہوں کی کثرت، ظاہر سی بات ہے۔ نمبر 2 اجنبیہ عورتوں سے خلط اور ملط، یعنی اجنبیہ عورتوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے بول چال اختیار کرنا۔ 2 نمبر، تیسرے فرمایا احمقوں سے مقابلہ، یعنی بے وقوف لوگوں سے حجت و حیلہ کرنا، احمقوں کے ساتھ مقابلہ۔ تیسرا فرمایا اور مردہ لوگوں کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا۔ 4 غور کریں، یہ 4 چیزیں ہماری دل کی بربادی کے لیے بتائی گئیں۔ کثرت گناہ، اجنبیہ عورتوں کے ساتھ میل جول، احمقوں سے مقابلہ اور مردہ لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ اب غور کرو، گناہوں کی کثرت نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہم کبھی اپنے آپ کو آئینے میں ڈالیں، اپنے آپ دل میں جھانک کر فیصلہ کریں کہ آخر کار وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ گناہوں کی کثرت کی سبب دیکھیں بھائی، ایک طرف سے گن لیجئے، نمازوں سے ہم دور ہیں، گناہ ہے، زکوٰۃ سے ہم دور ہیں، گناہ ہے، ماں باپ کی خدمت سے ہم دور ہیں، گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام نے قوانین ہم پر نافذ فرمائے، حسن سلوک کا حکم آیا، صلہ رحمی کا حکم آیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم آیا، یتیموں بیواؤں کا خیال رکھنے کا حکم آیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم آیا، نمازیں پڑھنے کا حکم آیا، قرآن پڑھنے کا حکم آیا، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم آیا، نبی پر درود پڑھنے کی بات لے لو۔ اس کے علاوہ سوچو کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہم میں نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ باتیں ہو گئی، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں جیسے غیبت، چغلی، بدی، سود، بیاج، سٹہ، حرام خوری، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حاسد، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حاسد، مثال کے طور پر ایسا کوئی گناہ نظر نہیں آتا جو آج ہم مسلمانوں کے اندر نہ ہو۔ کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی؟ ارے ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ کاش ہم نے اپنے پیغمبر کی تعلیم پر عمل کیا ہوتا، تو وہ تو ایسی تعلیم تھی، میرے سرکار نے تو ایسی تعلیم عنایت فرمائی تھی جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو ایسے مالک و مختار ہیں، ایسا اللہ کے حبیب نے درس ہمیں دیا تھا کہ اگر کسی کا عیب بھی ہوتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت چھپا لیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم بولو یہ باتیں غلط ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم میں گناہ ہیں وہ ہر آدمی اپنا اس میں زیادہ تر طویل زیادہ لمبی بحث کے ساتھ نہ بولتے ہوئے اختصار کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ سارے گناہ ہم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو گناہوں کی کثرت، 4 باتیں، گناہوں کی کثرت دل کی بربادی کا سبب، اجنبیہ عورتوں سے میل جول، اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا، یہ چیز آج عام ہو گئی۔ اس کے علاوہ احمقوں سے مقابلہ، اس کے بعد مردہ لوگوں کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا۔ اب فرمایا گیا مردہ لوگ کون ہیں، جو اعلان کیا گیا کہ آخر کار یہ مردہ لوگ کون ہیں، تو فرمایا گیا ایسے مردہ لوگوں سے مراد وہ ہے ایسے مالداروں کے پاس نشست و برخاست کرنا جن کی دولت نے انہیں متکبر بنا دیا ہو۔ یعنی ایسے مالداروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا
جن کی دولت نے انہیں متکبر بنا دیا ہو، دین کی کوئی اہمیت نہ سمجھتے ہو، اللہ اللہ ایسے لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، 4 چیزیں ہماری دل کی بربادی کا سبب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی کثرت۔ اسی کو اگر ہم اور آپ لے لیں تو گناہوں کی کثرت نے آج ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ 3 باتوں میں جس کا دل نہ لگے وہ آپ تک پہنچی ہوگی۔ بہرحال افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمیں گناہوں کی کثرت نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ہمیں فرصت نہیں ہے نہ قرآن پڑھنے کی، نہ اللہ کا ذکر کرنے کے، نہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے۔ ارے کیا نہیں دیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو۔ افسوس یہ ہے کاش ہم نے اور آپ نے اس پر عمل کر لیا ہوتا۔ بس چند چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر عمل کرو گے تو اللہ نے چاہا بیڑا پار ہے۔ مثال کے طور پر قرآن لے لیجئے، بہت عام فہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کتنی برکتیں رحمتیں ہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی الحمد شریف کے فضائل بیان ہوں گے، اور ایسے بے شمار ایسے لاجواب فضائل جس سے ہمارے غفلت کے پردے جو دلوں پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ہٹیں گے۔ سورہ اخلاص شریف لے لیجئے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ ایک ایسی مشہور و معروف سورت ہے یہ کہ جسے غالباً میرے خیال سے اکثریت اسی جانب ہے کہ لوگوں کو یہ یاد ہے، ہر کس و ناکس کو لگ بھگ یاد ہی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں یاد نہ ہو۔ بے مثال چیز ہے۔ اس کے 20 نام ہیں، تقریباً 20 نام گنائے گئے۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ معرفت بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ ایک چیز لے لیجیے آپ، 20 کی طرف جانا نہیں ہے، بات لمبی ہوگی۔ سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اسے کثرت سے پڑھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے۔ اس کا نام سورہ اخلاص اس لیے رکھا گیا کہ اگر اسے کثرت سے پڑھے گا تو اللہ نے چاہا اس کا پڑھنے والا جہنم سے خلاصی پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو کیا اتنا نہیں کر سکتے ہم اور آپ؟ نمازوں کی پابندی ہو، عمل ہو، اور یہ پڑھتے رہو، اللہ نے چاہا بیڑا پار ہے۔ افسوس ہم نہیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل بیان کیے گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص شریف کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو ہمیں محلوں کی ضرورت دنیا میں ہے، مطلب دنیا میں اتنی محبت میں مستغرق ہو گئے، دنیا میں اتنی۔ ارے اللہ والوں کی زندگی دیکھو، ان کی زندگیوں میں دنیا نہیں تھی، ان کی زندگیوں میں دنیا نہیں تھی، ویسے اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے مالک بنایا تھا۔ کیسی ملکیت؟ ایک بات یاد آئی تو سن لیجئے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کو اللہ نے کیسا مالک بنایا؟ انہیں دنیا کی ہوس نہیں تھی، دنیا کی چاہت نہیں تھی، چاہتے تو ٹھوکریں مارتے سونا بن جاتا، مٹی کے ڈھولوں کو اگر ٹھوکر مار دیتے تو سونا بنا دیتے، انہیں سونے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ دکھایا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ یاد رکھو، حضرت موسیٰ علی رضا بہت پائے کہ ہمارے آقا ہیں، امام ہیں، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس اولاد پاک میں سے ہیں۔ بھئی حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، اسی طرح یہ شجرہ نسب آیا ہے، انہی کی مقدس اولاد پاک میں سے ہیں حضرت امام موسیٰ علی رضا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک مقام پر یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر وہی پڑھے گا جسے اللہ کی توفیق ہوگی۔ بے شک بے شک، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جسے اللہ کی توفیق ہوگی۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو 3 لوگوں کا واسطہ دیا کرو، حضرت امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی رضا، انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے۔ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں سٹا لگانے سے فرصت نہیں مل رہی جو ہم کہیں دعا مانگے جا کے۔ آؤ ابھی وقت ہے، توبہ کرو، مسجدوں میں آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے چاہے گھروں میں گڑگڑاؤ چاہے مسجدوں میں گڑگڑاؤ، رب کے حضور گڑگڑاؤ، اللہ نے چاہا بیڑا پار۔ حضرت موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے بزرگ تو ہیں، کوئی شکی نہیں ہے، آقا امام حسین کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ بس ایک جملہ دے رہا ہوں، دیکھو اللہ والوں کو ملکیت کیسی ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ خلیفہ مامون رشید کا دور ہے، دربار سجایا گیا، مامون رشید عزت تو بہت کرتا تھا،
مگر ایک مرتبہ کسی ظالم نے مامون رشید کو حضرت امام موسیٰ علی رضا کے تعلق سے کچھ بدگمانی بھر دی، اور جب بدگمانی بھری گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، جیسے حضرت تشریف لائے، کچھ ظالم ایسے بھی تھے کہ جو دروازے پر جو سنتری کھڑے کہے گئے تھے کہ آخر ان کا ادب و احترام کر لیں، تو اس سے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اس نے کیا کرا، سنتریوں سے کہہ دیا جب وہ آئیں تو پردے مت ہٹانا، یعنی ان کی بے حرمتی ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب آپ پہنچے تو ان لوگوں نے تو یہ حرکت کی، مگر اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ انسان پردے ہٹاتے تھے، آج انسانوں نے اللہ کے بندے کو دھوکہ دینا چاہا تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ غیب سے اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے پردوں کو اوپر ٹانگ دیا، حضرت علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب آپ دربار میں پہنچے تو اس نے کچھ دو چار باتیں اور الٹی سیدھی جو مشیر تھا مامون رشید کا اس نے کہیں، ایک مسند بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر شیر کی دو تصویریں تھیں، تو اس سے آپ سے کہنے لگا اچھا اتنے بڑے ولی کامل ہو، لوگوں کو ولایت دکھا رہے ہو، تو یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے شیروں کی، اس تصویر کے شیروں میں جان پیدا کر کے دکھاؤ۔ یعنی جو مسند بچھی تھی اس مسند پر جو چادر تھی، اس چادر پر دو شیروں کی تصویر تھی۔ یہ دنیا میں جو شیر ہوتے ہیں، حضرت امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم جلال آ جاتا ہے، ارشاد فرماتے امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ اللہ، ارشاد فرمایا ان شیروں پر کی تصویروں پر ہاتھ رکھ کر قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے مامون رشید کے بھرے دربار میں دونوں شیر دہاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ ظالم جو آپ پر شک کر رہا تھا، آپ کی بے عزتی کر رہا تھا، دونوں شیروں نے آنے واحد میں پھاڑ کر چیر کر برابر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور دونوں ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں شیر ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس حالت پہ تھے ویسی حالت پر ہو جاؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ تمہاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افسوس آج ہم اور آپ بہت دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے ذکر، قرآن سورہ اخلاص شریف، اللہ کے حبیب فرماتے 10 مرتبہ پڑھو گے۔ اس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازوں کی بھی پابندی ہو، شریعت کے اصولوں پر بھی عمل ہو، ایسا نہیں کہ صرف آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے، نزا کے وقت میں اور تمام وقت ملا تو آگے بیان کی جائیں گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر آپ نے 10 مرتبہ پڑھا یا 11 مرتبہ پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 مرتبہ پڑھے 2 محل، 30 مرتبہ پڑھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آگے فرمایا اس کے لیے اتنے محل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تڑپ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے تو محل ہی محل ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عمر اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے ہمیں آپ کا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت دی، ایک جملہ اور سن لو، آج ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اس کی تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص شریف کے بارے میں، جس نے 100 مرتبہ اس کو پڑھا، پروردگار عالم کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 100 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس جو اسی طرح پڑھتا رہے، 200 مرتبہ پڑھ لے، اس پر اس کے اہل و عیال پر 300 مرتبہ ورد کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس پر، اس کے اہل و عیال پر، اس کے پڑوسیوں پر بھی اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو یہ نعمت ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ ہم جتنی کثرت سے ساتھ پڑھتے رہیں گے اللہ نے چاہا ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہوتا رہے گا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، کبھی وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ تو کچھ عرض و معروض کیا جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ اگر ہمیں بربادی سے بچنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہوگا۔ جو 4 چیزیں بتائی گئیں وہ 4 باتوں پر یاد رکھو۔ دل کی بربادی کی، کیونکہ دل نہ لگنا یہ مین چیز ہے۔ دل اگر اللہ کی عبادت میں نہیں لگا تو عبادت کس کام کی؟ تو گناہوں کی کثرت جو نہیں لگ رہا ہے اسے غور کرو، یہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل دین کے کاموں میں نہیں لگتا۔ بولو ایسا نہیں، آدمی کا جلدی نماز پڑھتے دل نہیں ہوتا بھی ہے تو یہ چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے،
تو یہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے۔ 4 چیزوں میں بربادی لکھی گئی: دل کی بربادی، گناہوں کی کثرت، اجنبیہ عورتوں سے میل جول اٹھنا بیٹھنا، احمقوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور مردہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، اس رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ڈرنے کی اور صالحین کی صحبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور پیغامات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ مولا اس عریضے میں قصداً یہ ساون جو بھی خامیاں ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔